السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی 8ویں اور آخری قسط۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ میت تمہاری ماں کی نہیں تھی، وہ شکستہ سے بولے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات انہیں خود اپنی اولاد کو بتانی پڑ جائے گی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صالحہ زندہ تھی اس وقت، یہ سب ایک ناٹک تھا، دنیا کے سامنے ایک گناہ کو چھپانے کی کوشش۔ کیا مطلب؟ کون سا گناہ؟ ماں کہاں ہے ہماری؟ تمہاری ماں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی امید سے تھی، وہ بھی تحسین کی اولاد سے۔ یہ الفاظ جیسے نشتر کی مانند ان پر برسے تھے۔ کون تحسین؟ کیا آپ کا وہ دوست؟ ماضی کے لمحات کو سوچتے انہوں نے حیرت زدہ سا پوچھا۔ ہاں، میرا دوست، جسے میں اپنا مخلص دوست سمجھتا تھا، اس نے میری ہی عزت پر نظر رکھی۔ میں کس سے شکوہ کرتا؟ اس بیوی سے جس نے سالوں کی محبت کو نظر انداز کر کے حلال اور حرام کی تمیز بھی بھلا دی، یا اس دوست سے کہ جس دوست سے بہتر تھا کہ میں تنہا رہتا، وہ ضبط کے آخری درجے پر تھے۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ میں نے محبت کی تھی تمہاری ماں سے، اس کے کردار پر انگلی اٹھتی یہ ناقابل برداشت تھا میرے لیے۔ وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی، ورنہ شاید اس کی غلطی کا ازالہ ہو جاتا۔ وہ ہر صورت تحسین کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے 3 بچے حقیقت سے لا علم اس کے منتظر ہیں۔ 3 مطلب؟ صالح اس وقت وہیں موجود تھا جب ساری حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ معصوم تھا نوشین، لیکن تمہاری ماں نے اس کی معصومیت چھین لی۔ پھر اس نے تحسین کے کہنے پر ہی یہ ڈرامہ کرنے کو کہا۔ وہ رو پڑے تھے، اپنی محبوب بیوی کی بے وفائی اور بیٹے کی اذیت نے آج انہیں رلا دیا تھا۔ بلکہ کون سا وقت تھا جب وہ اذیت میں نہیں ہوتے تھے؟ بھلا جس کی فیملی بکھر گئی ہو، جس کا گھر ٹوٹ گیا ہو، جس کی بیوی سے چھوڑ گئی ہو، جس کی اولاد نے جینا چھوڑ دیا ہو، کیا وہ خوش ہوا کرتے ہیں؟ آپ نے ان کا ساتھ کیسے دے دیا بابا؟ وہ اپنے باپ کی ضرب پر حیران تھی۔ صالح بھی مجھ سے یہی پوچھتا ہے، مگر میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ جب عورت آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے وجود سے انکاری ہو جائے، جب کسی دوسرے مرد کے ساتھ کے لیے وہ اپنی اولاد کو بھی پس پش ڈال دے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ جانے کس آس کے تحت پوچھا۔ نہیں معلوم، وہ نظریں چکا گئے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ آج تک میرے دل میں زندہ تھیں، مگر آج وہ مر چکی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہمارے لیے اب کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتی، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے آپ جیسا باپ ملا۔ آپ ہمیشہ میرے آئیڈیل رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو دوسری شادی کر کے ہمیں نظر انداز کرتے، مگر آپ نے پوری عمر ہم پر لگا دی، ہمارے سامنے ہماری ماں کا امیج قائم رکھا، ہمیں ایک نارمل زندگی دی اور خود تنہا اس اذیت میں جلتے رہے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے بولی، اور وہ اپنی بیٹی کے الفاظ پر تڑپ گئے۔ تنہا نہیں کہو نوشین، میرا بیٹا میرے ساتھ جلا ہے اس آگ میں شاید تمہاری ماں کو معاف کر سکتا، مگر جو اس نے صالح کے ساتھ کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرا بچہ سسکتا ہے نوشین، وہ ڈرتا ہے، کہاں سے لاؤں میں اپنا وہ پرانا صالح؟ اس میں تو زندگی کی رمق ہی نہیں رہی۔ ان کا دل پھٹ رہا تھا، کاش کہ ان کی اولاد کو کبھی آگاہی نہ ملتی، کاش کہ وہ تنہا اس آگ میں جلتے، کاش وہ صالح سے اتنی محبت نہ کرتے، یا پھر صالح کے کہے مطابق کاش وہ ان کو مار دیتے، کاش وہ خود ہی مر جاتے۔ کتنے کاش تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی کاش پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے نوشین کہ میرے صالح کا خیال رکھو گی۔ وہ عورت پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن تم اسے عورت ذات سے بدظن نہیں ہونے دو گی۔ وعدہ کرو کہ جب بھی تمہاری ماں واپس لوٹے گی تم اسے دھتکارو گی نہیں۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولے اور ان کی ہر بات کے جواب میں ہاں میں سر ہلاتی نوشین نے آخری بات پر نفی میں سر ہلایا۔ میں انہیں کبھی قبول نہیں کروں گی بابا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ مت کرو میری بیٹی، وہ ماں ہے تمہاری، 20 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے، میں جانتا ہوں وہ اپنے نام کی طرح ہے۔ وہ بھٹک گئی تھی راہ راستے، مگر مجھے یقین ہے وہ میرے لیے نہ صحیح مگر اپنی اولاد کے لیے ضرور واپس آئے گی۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تم سب سے، وہ صرف بھٹکی ہے نوشین، وہ بری نہیں ہے، وہ صالحہ ہے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ امید سے ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے مجھے رپورٹس بھی دکھائی تھیں، مگر میں نے یقین نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں اسے، وہ اپنے نام کی طرح ہے۔ وہ روئی تھی، بے انتہا روئی تھی، اپنی ماں کی بے وفائی پر، اپنے باپ کے صبر پر، اپنے بھائی کی اذیت پر۔ وہ کئی ماہ ٹراما سے گزری، لیکن نئی زندگی میں وہ اپنے شوہر، سسرال اور بچوں میں مشغول ہو گئی تو تکلیف کم ہوتی گئی۔ باپ کی موت نے جواد اور شہروز پر جو صدمہ ڈالا تھا، مگر صالح اور نوشین تو اپنے باپ کو کھو کر ٹوٹ گئے تھے۔
کتنا عرصہ انتظار کیا تھا انہوں نے اپنے باپ کی خواہش کے پورا ہونے کا، کتنے عرصے بعد انہوں نے صالح کے چہرے پر سکون دیکھا، مگر کیا اتنی ہی تھی اس کے سکون کی مدت؟ شہروز آگے بڑھ رہا تھا اور صالح بے دم سا ہو کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ آیت بھاگ کر اس کے پاس آئی، سب کی توجہ صالح کی جانب گئی تو شہروز نے بھی اپنے قدم صالح کی جانب موڑے۔ اپنے بھائی کے پاس کھڑا ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے تو صرف تصاویر میں ہی اپنی ماں دیکھی تھی، اس کی ماں تو اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، تو یہ اس کی ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے یقیناً غلط فہمی ہوئی تھی۔ ماما، لیکن آپ زندہ؟ جواد اپنی ماں کے قریب جا کر ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ نوشین نے ضبط سے دانت بھینچے ہوئے تھے۔ منصور کہاں ہے منصور؟ وہ اس وقت ان کی ماں نہیں بلکہ منصور کی بیوی کی حیثیت سے آئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آج بھی وہ منصور کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہیں۔ بابا کہتے تھے کہ آپ اپنی اولاد کی خاطر واپس لوٹیں گی، مگر عجیب ہے نا کہ آپ اس انسان کا پوچھ رہی ہیں جس کی ہر اذیت کے پیچھے صرف آپ تھیں۔ نوشین نے شدت ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے کہا۔ ان کی بات سنتا ہر شخص حیرت کا پتلا بنا رہا سوائے صالح کے۔ زارا پہلے تو حیرت سے ان کو دیکھتی رہی مگر پاس موجود بچوں پر نظر پڑتے ہی ان کو فوراً اوپری منزل پر جانے کا کہا، جس پر سب بچے تابعداری کا ثبوت دیتے اوپر چلے گئے۔ منصور کے بارے میں بتا دو پلیز۔ وہ ہاری ہوئی لگ رہی تھیں، شاید انہیں ادراک تھا کہ پوری دنیا میں منصور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر پائی تھی، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی نہیں۔ آپا، یہ ماما کیسے ہو سکتی ہیں؟ صالح کے پاس سے ہٹتے شہروز ان کا بازو پکڑ کر بولا، جبکہ صالح تو گویا ان کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ان 15 سالوں میں اس نے کبھی اپنی ماں کی تصویر نہیں دیکھی تھی، مگر ان کا ایک نقش اسے ازبر تھا، وہ اپنی ماں جیسا ہی تو تھا۔ ہر بار خود کو آئینے میں دیکھتے وہ اپنی ماں کو بھی دیکھتا تھا۔ آیت اس کی محویت نوٹ کر رہی تھی۔ اچانک وہ صوفے سے اٹھا، سب کی نگاہیں اس کی جانب تھیں۔ میں سب سے بڑی گنہگار تمہاری اور منصور کی ہوں صالح، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ وہ اس کو دیکھتے اس کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے منت سے بولی، چہرہ جھریوں زدہ ہونے کے ساتھ زخموں کی آماجگاہ تھا۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو مزید قابل رحم بنا دیا۔ کر دیا آپ کو معاف؟ کیا آپ اب ہماری زندگیوں سے اچھی طرح چلی جائیں گی جس طرح 15 سال پہلے چلی گئی تھی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو صالحہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایسا نہیں کرو، میں محبت کرتی ہوں تم سب سے، وہ میری نادانی تھی۔ وہ کرلائیں، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ گناہ تھا، نوشین بولی تو انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ زمین پر موجود ایک کھلونے کو ہاتھوں سے ٹٹولتے احسن کو وہ ان کے روبرو لے آئیں۔ احسن 13 سال کا ہے اور میرا اور تحسین کا بیٹا ہے۔ وہ سب جھوٹ تھا جو میں نے تحسین کی باتوں میں آ کر بولا تھا۔ تم سب یہ خط پڑھ سکتے ہو، میں بھٹکی تھی مگر بد کردار نہیں تھی۔ وہ صفائی دیتے بولی، بابا بھی یہی کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے آپ اپنے نام کی طرح ہیں۔ وہ مجھے بھی یہی کہتے تھے کہ میں اپنے نام کی طرح ہوں، مگر وہ خود کبھی جان ہی نہ پائے کہ وہی تو ان ناموں کی لاج رکھنے والے تھے۔ وہ بولا تو آیت کو ولیمے کی رات اس کی بات پر اس کی آنکھوں کا نم ہونا یاد آیا تھا۔ تکلیف کی لہر نے اس کی روح کو جھنجھوڑا، اس کی روح کے حصے نے کتنے غم تنہا جھیلے تھے۔ بابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، شاید ان کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ شدت کرب سے بولا، گلے میں کانٹے ابھرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی بات سنتی صالحہ اسی لمحہ زمین بوس ہوئی، ہاتھ میں مروڑ توڑ کر پکڑا وہ کاغذ بھی زمین پر گر چکا تھا۔ اپنی شاندار کوٹھی کے گرینڈ بیڈ روم میں ایک آخری نظر اس تصویر پر ڈالتے اس وجود نے اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا رخ اپنی کنپٹی کی جانب کیا۔ حیرت تھی نا کہ سب سے پہلے ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے والا صالح ہی تھا۔ تیمور، شائستہ، شہروز، جواد اور زارا کو کچھ صحیح میں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آیت کا ذہن چل ہو رہا تھا۔ ایمبولینس کو کال کرو۔ وہ چیخا تھا، اپنی ماں کی نبض چیک کرتا وہ تڑپا تھا کیونکہ نبض کی رفتار بے حد سست ہو چکی تھی۔ آیت نے کانپتے ہاتھوں سے پاس پڑا فون پکڑتے ہی ایمبولینس کو کال ملائی تھی۔ جواد، شہروز، نوشین اور صالح چاروں اپنی ماں کے پاس زمین پر بیٹھے رونے لگے۔ 15 سال پرانا واقعہ دوبارہ رونما ہو رہا تھا۔ ماما، ماما، وہ ان کے چہرے کو تپکتے مسلسل پکار رہا تھا۔ کیسی تڑپ تھی اس پکار میں، گھر کی ہر شخص کی اذیت کی گواہ تھی۔ پچھلی بار وہ خاموش تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے، مگر اب اپنی ماں کو یوں دیکھ کر وہ ان کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ سائرن کی آواز کے ساتھ ہی ایمبولینس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اسٹریچر اتارا گیا تو تینوں بھائیوں نے مل کر اپنی ماں کو اسٹریچر پر لٹایا۔ وہ چاروں ایمبولینس میں بیٹھے تو ایمبولینس کا رخ ہسپتال کی جانب مڑا۔ اپنے کھلونے میں مشغول احسن نے ایک دم رونا شروع کر دیا تو آیت نے اس کو اپنے ساتھ لگائے تھبکنا شروع کر دیا۔ شائستہ، زارا اور آیت کے آنسوؤں نے ان کا چہرہ بھگو ڈالا تھا۔ تیمور نے آگے بڑھتے زمین سے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنی جیب میں ارسا۔ تیمور بھائی، مجھے صالح کے پاس لے کر جائیں پلیز، وہ بھیگی آواز میں التجائیہ بولی۔ مگر
پلیز بھائی، وہ بہت تکلیف میں ہیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ تیمور بھائی، ہم بچوں کے پاس ہی رکتے ہیں، آپ پلیز آیت کو لے جائیں۔ آیت کی حالت دیکھتے ہی شائستہ بھابھی بولی، جس پر سر ہلا کر رہ گئے۔ زارا نے آنسو پوچھتے اسے احسن کو لیا۔ حاشر رو رہا تھا، جس پر شائستہ بھابھی نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھرا۔ دوپٹے کو سر پر دوہرا کرتے ہوئے آیت تیزی سے گاڑی میں بیٹھی، دل میں اپنے محرم اور اس کی ماں کے لیے دعا مانگی۔ ہسپتال کے سرد اور وحشت ناک ماحول میں آئی سی یو کے باہر موجود چاروں بہن بھائی گزرے وقت کو سوچ رہے تھے۔ جواد اور شہروز حقیقت سے لا علم تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ آئی سی یو کے اندر ان کی ماں موجود ہے۔ نوشین اور صالح جو حقیقت سے واقف تھے اس وقت، وہ بھی بس یہی جانتے تھے کہ ان کی ماں اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس شاندار کوٹھی میں ایک تیز آواز کے بلند ہو کر ختم ہونے سے کسی کا وجود دھڑام سے زمین پر گرا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر دور دور تک پھیلے۔ کسی کا انجام اس کے ہاتھوں میں ہی لکھا تھا۔ کسی نے زندگی کی ڈوری کو بے دردی سے خود ہی کھینچ ڈالا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو ان چاروں کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ میں سے مریض کے رشتہ دار کون ہیں؟ ہم سب ان کی اولاد ہیں، نوشین آپا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ آپ کی والدہ کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، ان کی صحت بہت خراب ہے، دعا کریں کہ وہ ریکور کر جائیں، ورنہ اس کیس میں کوما کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جواد کا کندھا تھپکتا ہوا آگے بڑھ گیا اور وہ سب خاموشی سے لب بھینچ گئے۔ صالح وہاں سے چلتا اسپتال کے قدرے خاموش اور ویران حصے میں چلا آیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس حصے میں اسے اپنا وجود بھی تاریک لگنے لگا۔ جواد بھائی ان کے لیے پانی لینے کی غرض سے کینٹین کی جانب بڑھے۔ نوشین آپا آئی سی یو کے باہر موجود بینچ پر بیٹھ گئیں۔ شہروز اپنی آپا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آیت تیمور بھائی کے ساتھ ہسپتال پہنچی تو ارد گرد نگاہ دوڑاتے اس نے صالح کو دیکھ لیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے تنہا آنکھیں موند کر بیٹھے شکستہ سے صالح کے پاس آئی۔ اس کے پاس بیٹھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں وا کیں۔ ان آنکھوں میں چھپی داستان کو پڑھتے وہ یکدم ہی رو پڑی تھی۔ صالح نے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ آنٹی؟ وہ ایک لفظی سوال پوچھا۔ دعا، ایک لفظی جواب۔ نظریں آسمان کی طرف اٹھائی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولی، جس پر صالح نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس پر آیت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ جان چکی ہیں کہ وہ بابا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہیں۔ وہ اپنی اولاد کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھ چکی ہیں۔ اب وہ خود کو ہار بیٹھی ہیں۔ صالح، آپ سب انہیں معاف کر دیں۔ کیا ہماری معافی ان کا پچھتاوا دور کر پائے گی؟ اس نے شکستہ حال پوچھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ آپ سب کی معافی چاہے ان کو پچھتاووں سے نہ نکالے، لیکن ان کے غم کو کم ضرور کرے گی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ کومے میں جا سکتی ہیں۔ وہ گمسم سا بولا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ دعا کریں۔ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتے ہوئے بولی، انشاءاللہ، انشاءاللہ، آپ ہمت کریں، باقی سب کے پاس چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہسپتال کے اندر بڑھا۔ آیت نے نوشین آپا کو حوصلہ دیا۔ تیمور نے سب بھائیوں کو تسلی دی۔ صالح اٹھ کر منظر عام سے غائب ہوا۔ آیت پریشانی میں اس کے پیچھے گئی تو اسے پرے روم جاتا دیکھ گہرا سانس بھرا اور واپس نوشین آپا کے پاس چلی آئی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ کومے میں جا چکی ہیں، آپ دعا کریں کہ جلد از جلد وہ ریکور ہو جائیں۔ انہوں نے جینے کی تمنا چھوڑ دی ہے، وہ سروائیو کرنا ہی نہیں چاہ رہی۔ ڈاکٹر کی باتیں ان کے سر پر آسمان گرا گئی تھیں۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ جواد نے ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ صالح بھی واپس آ گیا۔ مل سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ انہیں زندگی کی جانب لے آئیں۔ جتنی ان میں جینے کی خواہش ہوگی، اتنی ہی جلدی وہ کوما سے باہر آئیں گی۔ کوشش کریں کہ جس انسان سے وہ زیادہ اٹیچ ہیں ان کو اندر بھیجیں۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ جواد نے اپنے بھائیوں اور نوشین کی جانب دیکھا۔ میں اور شہروز ہر بات سے لا علم ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ دونوں نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی۔ بابا نے بھی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ لیکن جو بات میں سمجھ پایا ہوں اس کے مطابق بابا کے بعد صالح ہی ہے جو ماما کو اس کنڈیشن میں حوصلہ دے سکتا ہے، اور صالح ہی ہے جس کا حوصلہ اس وقت ماما کو چاہیے۔ وہ منصور کی تربیت میں رہے ہیں، وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سمجھتے صالح نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ سفید بستر پر موجود نکاح زدہ اور انتہائی بے بس تھا۔ ایک ہاتھ پر بٹھولا لگا کر سفید مادے کو جسم میں داخل کیا جا رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ان کے بیڈ کے پاس موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ذہن تانے بانے ملتا رہا۔ زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب کبھی میرا آپ سے سامنا ہوگا میں اپنا دامن بچا لوں گا۔ وہ ان کے نکاحت بھرے چہرے کی جانب دیکھتے بالآخر بولا، مجھے لگتا تھا میں مان چکا ہوں کہ آپ سچ میں مر چکی ہیں۔ وقفہ لیتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ آپ نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ میری اور بابا کی گنہگار ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ بابا آپ کو معاف کر چکے تھے؟ وہ بولا تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ سامنے پڑے وجود کے دل کو کچھ ہوا۔
میں جانتا ہوں آپ سب سن رہی ہیں۔ آپ چاہتی تھی نا کہ میں ڈاکٹر بنوں؟ میں بھی یہی چاہتا تھا، مگر میں نے آپ سے اور خود سے بدلہ لیا۔ میں ڈاکٹر نہیں بنا کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جو آپ چاہتی تھی۔ صالح کی بند آنکھوں سے چند قطرے چہرے پر پھسلے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ مجھے کیوں یہ آگاہی دی گئی؟ کیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا تھا؟ مگر پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی۔ وہ اپنے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اللہ تو کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر بابا تنہا اس کو برداشت کرتے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا، جیسے آپ کو اور احسن کو۔ وہ رکا اور صالحہ کے چہرے پر پھسلے آنسوؤں کو صاف کیا۔ صالح نے بھی اپنی ماں کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس روز اس کے بابا نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا تو صالحہ کے آنسوؤں کی رفتار تیز ہوئی۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے ماما، 15 سال ہم اس رشتے کو ترسے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے دھندلائی آنکھوں سے بولا۔ صالحہ کی انگلیوں نے جنبش دی۔ صالح نے اس جنبش کو محسوس کرتے خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آپا، جواد بھائی، شہروز، وہ بآواز بلند بولا تو سب بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ آیت بھی ان کے ہمراہ اندر داخل ہوئی، جبکہ تیمور بھائی دوا لینے ڈسپنسری تک گئے تھے۔ ماما، شہروز بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نوشین آپا ان سب کو تمام واقعات سے آگاہ کر چکی تھیں۔ پلیز اٹھ جائیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ جواد بولا تو آواز رند گئی تھی۔ ہم نے بابا کو کھویا ہے، ہم اپنی ماں کو نہیں کھو سکتے۔ پہلے تسلی تھی کہ آپ جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی، مگر وہ خط؟ نوشین اس سے زیادہ نہیں بول سکی۔ تیمور بھائی نے ان سب کے سامنے وہ خط پڑھا تو ان پر سارے دریچے کھلتے گئے۔ آپ واپس کیوں نہیں آئیں؟ کیا آپ کو اپنی اور بابا کی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا؟ جواد بولا تو انہوں نے اپنا سر ہلانے کی کوشش کی، مگر ہلا نہیں پائیں۔ سب بھول جائیں ماما، ہم مل کر زندگی گزاریں گے۔ ہنستی مسکراتی۔ احسن ہمارا بھائی ہے، ہم سب ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ احسن کو ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے۔ صالح ان کو یقین دہانی کروانے لگا۔ پچھتاووں میں گھری صالحہ کو وہ امید مل چکی تھی جو انہیں ڈوبنے کو پار لگا سکتی تھی۔ انگلیوں میں جنبش بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ آنکھیں واہ ہوئیں۔ سب اسی منظر کے منتظر تھے۔ سب کے اٹکے سانس بحال ہونے کو تھے۔ ڈاکٹر نے ان سے یہی کہا تھا کہ چاہے تو وہ چند منٹوں تک کوما سے باہر آ جائیں، چاہے تو چند ہفتوں تک، اور یہ ان کے جینے کی خواہش پر منحصر تھا۔ اور ہاں، صالحہ اب اپنی اولاد کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ان کی گہری سیاہ آنکھوں کے کھلتے ہی سب نے شکر ادا کیا۔ سب پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے صالحہ بری طرح رونے لگی۔ وہ اپنی اولاد کو جان سے چاہنے والی کیوں اور کیسے اتنی خودغرض ہو گئی تھی؟ صالحہ نے سب سے پہلے ان کا ہاتھ تھام کر چوما اور روتے روتے مسکرا اٹھی۔ میرا صالح، وہ اتنے پیار سے بولی کہ صالح کے دل میں سکون سا پھیل گیا۔ میرے بچے، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بہت مان اور پیار سے بولی تو ان کے چاروں بچے ان کے پاس آتے ان پر گہری چھاؤں کر گئے تھے۔ ماما، سب کی زبان سے نکلتا یہ ممتا سے بھرپور لفظ ان کو تقویت پہنچانے لگا۔ تیمور جو تھوڑی دیر قبل ہی اندر داخل ہوا تھا، اس کی آنکھوں نے اس منظر کو دیکھتے خوشی سے جھلکتی نمی کو پوچھا۔ وہیں آیت کے چہرے پر کبھی ہنسی کے رنگ پھیلتے تو کبھی ان کی تکلیف پر درد محسوس کرتے۔ اتنی عجیب کیفیت اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ 15 سال بعد ان کا ملاپ ہوا۔ 15 سال سب نے اپنی سکت کے مطابق تکلیف برداشت کی تھی۔ زندگی نے ان کھوئے رشتوں کو ملا کر ان پر بڑا احسان کیا تھا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گھر کے گرینڈ بیڈ روم میں بیڈ پر موجود صالحہ کے ارد گرد ان کے سارے بچے اور بہوئیں بیٹھی تھیں۔ وہ کبھی نوشین کے بچوں کو پیار کرتی تو کبھی جواد کے۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انہیں گھر لے آئے تھے۔ سب نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ اتنی بیش بہا نعمتوں پر نم آنکھیں لیے کہاں وہ اپنی اولاد کو ترس رہی تھیں اور کہاں وہ معصوم بچے اب انہیں نانو اور دادو کہہ کر پکار رہے تھے۔ سب گھر والوں کو تمام حقائق کا علم ہو چکا تھا، پھر بھی انہوں نے انہیں دل سے قبول کیا تھا۔ مرکزی دروازے پر دستک ہوئی تو شہروز دروازہ کھولنے گیا۔ وہ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو کمرے میں لیے داخل ہوا، جہاں سبھی ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے۔ سب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں اعجاز اختر ہوں، تحسین سعید کا سیکرٹری۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو سب کے چہرے پر دوڑتی مسکراہٹ سمٹی۔ سر، چونکہ اس دنیا سے جانے سے قبل مجھے ساری ہدایات دے کر گئے تھے تو وہ آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا۔ صالحہ کو احسن ٹرسٹ کے حوالے سے تفصیلات دینے کے بعد وہ بولا تو وہاں موجود سب نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ دنیا سے جانے سے قبل؟ صالحہ نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ 3 دن پہلے سر نے خود کو شوٹ کر لیا اور یہ تصویر جائے وقوعہ سے ملی۔ ان کی جانب ایک تصویر بڑھاتے ہوئے وہ کچھ افسردہ سا تھا۔ وہ سالوں سے تحسین کے ساتھ رہا تھا، اس کا باس اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے
صالحہ کا چہرہ زرد پڑا۔ تصویر کے پیچھے لکھے الفاظ پر سب کی نظر پڑی جہاں بیسٹ فرینڈز لکھا تھا۔ صالحہ کا ہاتھ بے دم سا ہو کر بیڈ پر گرا تو سب نے اس تصویر کو دیکھنا چاہا اور اپنے باپ کے ساتھ اس کی تصویر نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈالا۔ جواد نے جلدی سے سائیڈ ڈرار سے وہ خط نکالا۔ وہ آخری لائن کو غور سے پڑھ نہیں پائے تھے۔ جب تک تم یہ خط پڑھو گی میں یہاں سے جا چکا ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تحسین سعید۔ جواد نے قدرے بلند آواز میں یہ لائنز دہرائیں۔ وہ سب تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ وہ واپس امریکہ جا چکا ہوگا، مگر یہ اس نے کیا کر لیا تھا؟ حرام موت کو گلے لگا کر اپنی موت بھی مشکل کر لی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے تحسین؟ افسوس اور دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس عمل پر یقین کرنے سے قاصر تھیں۔ کاش کہ وہ سطر کو اس وقت پڑھ لیتیں تو شاید اس کو روک پاتی، مگر منصور کی موت کے بارے میں پڑھنے کے بعد تو وہ آگے ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکی تھیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر سبھی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ تنہا کمرے میں تھیں۔ اس تصویر کو ہاتھ میں تھامے وہ کبھی منصور کے چہرے کو دیکھتیں تو کبھی تحسین کے۔ معافی مانگنی تھی تو اتنا یقین تو رکھتے کہ معافی مل جائے گی۔ تم نے غلط کیا مگر توبہ کر لی۔ کیوں اپنی توبہ کو خراب کر لیا؟ وہ اس تصویر سے سوال کر رہی تھی۔ ایک اور بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال گیا۔ ضمیر کی اس عدالت میں وہ خود کو معاف کرنے سے قاصر تھیں۔ پہلے منصور، پھر ان کی اولاد اور اب تحسین۔ وہ سوچنے لگیں کہ ان کے غلط فیصلے نے کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا تھا۔ کاش کہ ہم انسان نتائج کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا سیکھ جائیں۔ کاش کہ حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگنے والی عادت سے پیچھا چھڑا لیں۔ کاش کہ اپنی زندگی کی محرومیوں کا بدلہ کسی دوسرے انسان سے لینا چھوڑ دیں۔ کاش کہ ہم اپنے نصیب پر اکتفا کرنا سیکھ جائیں۔ کاش، ہائے کاش۔ گھر میں برپا ہڑبڑی اور افراتفری میں سب ایک دوسرے کو جلدی تیار ہونے کا کہہ رہے تھے۔ آج معاذ اور جیا کی شادی کی تقریب تھی۔ ڈارک گرین کلر کی شرٹ جس پر شیشوں کا نفیس سا کام ہوا تھا، ساتھ ہی ہم رنگ ٹراؤزر اور گرین ہی دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے، سر پر حجاب اوڑھے، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ صالح نے کمرے میں داخل ہوتے اس کو دیکھا تو مسحور ہوا۔ ماشاء اللہ، اس نے بے ساختہ کہا تو آئے جھیپ گئی۔ مسز صالح، آپ تو سادگی میں بھی بے مثال لگتی ہیں۔ اس طرح تو دل کی دھڑکنیں ہی منتشر کر دیں گی۔ کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کے پیارے سے چہرے کو وارفتگی سے تکتے ہوئے بولا۔ لہجے میں بے پناہ محبت اور عزت تھی۔ یہ آپ نے میرے ساتھ میچنگ ضرور کرنی ہوتی ہے۔ اس کی تعریف کو پرے کرتے اس کو بغور دیکھتے بولی، جو ڈارک گرین شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کی بات پر مسکرایا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا یہ کلر؟ وہ خود کی جانب دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ لوگوں نے ہمیں سگے میاں بیوی کا خطاب دے دینا ہے صالح، وہ پریشان حال بولی اور اس کی بات پر صالح کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ کافی دیر یوں ہی ہنستا چلا گیا، یہاں تک کہ بے پناہ ہنسنے کے باعث اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ سگے میاں بیوی، آر یو سیریس؟ آیت کی بات ہضم کرنا اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا، مگر سامنے کھڑی آیت کے سنجیدہ تاثرات پر اس نے ہنسی کو فوراً بریک لگائی۔ اوکے آئی ایم سوری، وہ سرنڈر کرتے بولا، مگر ہنسی ضبط کرنا ابھی بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایک دم پھر سے ہنسی پھوٹی تو اس بار آیت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میں کتنا فضول بول جاتی ہوں سچ میں، وہ کہکہ لگاتے بولی۔ سینس آف ہیومر اچھا ہو رہا ہے نا؟ صالح نے جوابی کارروائی کی، جس پر وہ مزید ہنسنے لگی۔ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر آسمان میں موجود تاروں نے ایک دوسرے سے سرگوشی کی۔ ہال میں پھیلی سرگوشیاں ایک لمحے کو تھم گئی جب کمیل اور اپنے بابا کے ساتھ چل کر آتی وجیہہ نے وہاں قدم دھرا۔ ماں صدیقی کو اپنے جسم کے ہر حصے سے خوشی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ ابھی چند لمحے قبل وہ اس لڑکی کو اپنا ہمسفر بنا چکا تھا، اس کی تو خوشی دیدنی تھی۔ اس ایک ماہ میں اس نے کافی سوچا کہ جیا کو آیت کے بارے میں، ماضی کی اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دے، مگر وہ خاموش رہا اور اسے ہمیشہ اس راز کو راز ہی رکھنا تھا۔ ہمسفر کو یہ تکلیف دے کر کہ وہ اس کے اور اپنے بیچ کوئی خلا نہیں چاہتا۔ جس راز سے وہ پردہ اٹھانے کے بعد اس کے اور اس کے پیارے رشتوں کے درمیان کوئی بدمزگی ہوتی، وہ ایسا کوئی راز فاش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کی ایک معصوم سی غلطی تھی جس سے اس نے توبہ کر لی تھی، تو جس راز کو قدرت نے راز ہی رکھا تھا وہ اس کو از خود فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آیت کے لیے اس کے احساسات جیا کے ساتھ منگنی ہوتے ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ اپنی کزن کو صالح کے ساتھ مسکراتا دیکھ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اسے قدرت کے فیصلوں اور حکمتوں پر یقین آ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر بٹھایا تو وہ شرماتی لجاتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ دل کی دھڑکنیں الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ اس کی بچپن کی محبت پر اب اس کا پورا حق تھا۔ وہ جتنا چاہے اسے دیکھ سکتی تھی، جتنی دیر چاہے اسے باتیں کر سکتی تھی۔ بیوٹیفل لیڈی، گھمبیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس تعریف پر وہ نظریں جھکا گئی۔ ڈارک ریڈ لہنگے میں ملبوس
जिस पर गोल्डन काम ने रनायत बख्शी हुई थी। साथ हल्की सी ज्वेलरी पहने वो मिसेज मार्क्स बनी बैठी थी। नाक में पहनी नथ ने उसके चेहरे को एक नए हुस्न से मुतारिफ करवा दिया था। माँ सिद्दीकी तो इसको निहार निहार कर नहीं थक रहा था। पूरा फंक्शन उसका ध्यान उसके सजे संवरे रूप पर ही रहा। सालिहा सब बच्चों के साथ टेबल पर बैठे मुस्कुरा कर आने वालों से मिल रही थी। जब सबकी फैमिलीज को इनके बारे में इल्म हुआ तो सब ने ही इसको दिल से कबूल किया। कई लोगों ने बातें भी बनाई, मगर जब बुनियाद मजबूत हो तो बैरूनी साजिशें असरअंदाज नहीं होती। जिया तो बहुत खुश थी। आखिर को माँ के बाद खाला के रिश्ते का मिल जाना उसे तस्कीन दे रहा था। सालिहा ने एहसन को देखा, जो जवाद और शाइस्ता के बच्चों से काफ़ी मायूस हो चुका था। एक माह में ही उसकी ज़हनी हालत काफ़ी सुधर गई थी। ये दबाव प्यार और तवज्जो का नतीजा था, जो वो सब उस पर निछावर कर रहे थे। एक नज़र एहसन पर डाली और दूसरी उसके पास खड़े किसी से बात करते साले पर। इन दोनों में बहुत मुमासलत थी, नकूश की नहीं, किस्मत की। वो 13 बरस का था। उसने माँ के रिश्ते को खोया, और एहसन 13 बरस का हुआ तो बाप को खोया। उसने 15 साल बाद माँ के रिश्ते को दोबारा महसूस किया, और एहसन ने ज़िंदगी में पहली बार भाई बहन के रिश्तों को जाना था। वो इस मंजर से ही निगाहें टिकाए हुए थी जब साले का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए एहसन ने उसकी तवज्जो बाकी बच्चों की जानिब मबजूल करवाई, जिनके हाथों में आइसक्रीम मौजूद थी। उसके इशारे को समझते साले ने उसका हाथ थामा और उसको लिए टेबल के पास आया, जहाँ आइसक्रीम मौजूद थी। उसके पास दोजाना होकर बैठते उसको आइसक्रीम पकड़ाते साले ने उसके गाल खींचे, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। एहसन के नकूश बिल्कुल अपने बाप जैसे थे, लेकिन उनके लिए वो अजीज़ था, क्योंकि वो उनका भाई था, सालिहा का बेटा था। सालिहा ने सुकून से आंखें मूंदी। उनकी औलाद पुरसकून हो चुकी थी। सालों का बोझ सिर का था, मगर मन अभी तक भारी था। जाने वो कब इस बोझ से आज़ाद होती। रुखसती बखैरियत और आफियत सरअंजाम पाई थी। मोतिये के फूलों से सजे इस खूबसूरत कमरे में बैठी जिया शदीद नर्वस थी। दरवाजे पर क्लिक हुई तो इर्द गिर्द देखती जिया ने फ़ौरन निगाहें झुका लीं। स्याह शेरवानी में मलबूस माँ सिद्दीकी उसको देखता आँख तक नहीं झपका पा रहा था। जिया। बेड पर उसके रूबरू बैठते हुए शिद्दत जज्बात से बोला तो जिया ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, जहाँ वो पुरशौक नज़रों से उसको निहार रहा था। वो फ़ौरन सर झुका गई। अपने दाहिने हाथ में मौजूद शय को अपने पीछे करते वो उसकी थोड़ी थाम कर उसका चेहरा अपने रूबरू कर गया था। शुक्र करता हूँ मैं कि बचपन में कभी तुमसे फ्री नहीं हुआ। शुक्र करता हूँ कि कभी तुम्हें नज़र भरकर नहीं देखा। उसकी बात पर जिया हर्ट हुई। उसे तो लगा था कि वो मोहब्बत के बोल बोलेगा। बाखुदा अगर एक बार भी तुम्हें नज़र भरकर देख लेता तो एक पल में भी तुम्हें देखे बगैर सुकून ना आता। इसके अगले अल्फाज पर जिया की अटकी सांस बहाल हुई। जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे गिले होंगे कि मैं कभी तुम्हारे साथ हंस कर नहीं बोला। मुझे कोई गिला नहीं, वो मजीद कहता कि जिया ने उसे टोक दिया। आप कज़न थे मेरे और मेरे लिए नामहरम ही थे। शादी से कबल हमारी फ्रैंकनेस ना होना ही बेहतर था। वो पुरएतमाद से बोली तो माज ने उसकी नथ का मोती ठीक किया। आई लव यू जिया। नहीं जानता कि कब मोहब्बत हुई, मगर बस हो गई। उल्फत सी हो गई है तुमसे। तुम्हारा साथ ज़रूरी सा हो गया है। तुम लाजिम व मलजूम हो गई हो। वो बोलता जा रहा था और जिया एकटक उसका इजहार सुनती जा रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। अचानक वो खामोश हुआ और अपनी पुश्त पर बेड पर हाथ मारता कुछ थामता उसके सामने किया। आई लव यू सो मच जिया। सिर्फ गुलाब उसको पेश करते वो गंभीर लहजे में बोला। वो जो शर्माई लजाई सी बैठी थी, इस स्याह गुलाब को देखते पहले हैरत और फिर सदमा दर आया। ये फूल कहाँ से लाए आप? वो सवालिया अंदाज में बोली। क्या सिर्फ चचा ही तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, तुम्हारा माज नहीं? वो मुस्कुरा कर बोला, अंदाज जताने वाला था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने तुर्की से ही बीज इम्पोर्ट करवा कर गार्डन में स्याह गुलाब का पौधा खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए लगाया था। ये उसका फूल है जो तुम्हारे लिए हाजिर है। वो चहक कर बोला, या अल्लाह, ये आपने क्या कर दिया माज? वो सर पकड़कर बैठ गई। हाथों में मौजूद चूड़ियों ने पूरे कमरे में शोर बर्पा कर दिया। क्या हुआ जिया? वो परेशान ही तो हो गया। स्याह फूल वहीं बेड पर गिराकर अपनी किस्मत को रो दिया। स्याह फूल वहीं बेड पर गिरकर अपनी किस्मत को रो दिया। आपको किसने कहा था कि फूल तोड़ते? आप मुझे इस पौधे के पास ले जाते और कहते जिया देखो तुम्हारे लिए लगाया है, पर आपने फूल ही तोड़ दिया। वो रो देने को हुई। जाने क्यों लेकिन कभी कभार वो ज़्यादा ही हसास हो जाती थी। माज को वो वक्त याद आया जब फूल और पौधे के टूटने पर वो रो दी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं तोड़ूंगा, पक्का प्रॉमिस। प्लीज़ रोना नहीं जिया। वो अपने कान पकड़कर इल्तिजाइया बोला तो फूल के सदमे में हलकान होती जिया उसको देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सकी।
کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں آپ، وہ بے اختیار ہی بول گئی، مگر پھر جب احساس ہوا تو نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ سچ میں؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا، جس پر وہ جھینپ گئی۔ کیا کیوٹ لگ رہا ہوں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولا، صرف کان پکڑ کر۔ وہ دو بدو بولی، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے سامنے کیوٹ رہنے کے لیے اب مجھے ساری عمر کان پکڑنے پڑیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو توبہ توبہ کرنے والے انداز میں ادھر سے ادھر کرتے وہ صدمے کے زیر اثر آیا۔ بالکل، وہ شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ نہیں کرو یار، وہ معصومیت سے بولا، جس پر اس کے بال بکھیرتی جیا کھل کر مسکرائی۔ نکاح کے پاک رشتے میں بندھے یہ دونوں وجود ایک دوسرے کی محبت کو دل میں سمائے ایک نئی زندگی کے سفر کو خوش آمدید کہہ چکے تھے۔ منصور کی قبر پر موجود صالحہ اس کی قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیے گمسم سی تھی۔ وہ کئی بار یہاں آ چکی تھی، مگر ان کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے واپس جائیں۔ ابھی وہ صالح کو گاڑی تک جانے کا بول کر خود یہیں موجود تھی۔ صالح کافی دیر سے گاڑی کے پاس کھڑا اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر وہ واپس آیا۔ ماما، ان کی توجہ خود کی جانب مبذول کروائی اور ہاتھ آگے کیا، جس کو تھام کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک آخری نظر قبر پر ڈالتے انہوں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اپنے گرد پھیلے صالح کے بازو کو تھام کر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ وہ دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا علاج بہت اچھے ہسپتال میں کروایا جا رہا تھا، مگر پچھتاوے کا زہر ان کو مسلسل بے جان کر رہا تھا۔ صالح، میری بات مانو گے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے انہوں نے مان سے پوچھا، جس سے صالح نے مثبت سر ہلایا۔ وہ قبر سے قدرے دور آ چکے تھے۔ صالحہ نے واپس قبر کی جانب رخ موڑا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں صالح نے وہی نظریں جمائی جہاں اس کا باپ گہری ابدی نیند سو رہا تھا۔ وہ دیکھو وہاں منصور کی قبر کے پاس جگہ ہے، وہ اشارہ کرتے گویا ہوئی، تو صالح ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے یہیں دفنانا صالح۔ وہ سنجیدہ تھیں اور صالح ساکت ہو گیا۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں ماما، ہم دوبارہ آپ کو نہیں کھونا چاہتے۔ ان کے گرد بازو پھیلائے وہ نم آنکھوں سے بولا، مجھے منصور یاد آتا ہے صالح، وہ بہت یاد آتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، کچھ نہیں بھولتا۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں صالح، بہت شدت سے انتظار ہے۔ ان کے چہرے پر گہرا حزن و ملال تھا۔ آپ بابا سے بہت محبت کرتی ہیں ماما۔ ان کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ قبرستان سے باہر بڑھتے بولا، تمہارے بابا جیت گئے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں کبھی انہیں محبت میں مات نہیں دے سکتی۔ وہ سچ کہتے تھے۔ ماضی کے مناظر اور واقعات کو سوچتے وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنے لگی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صالح نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی جانب رخ موڑا۔ وہ سب صالح کے کمرے میں جمع تھے۔ صالح نے پاور آف اٹرنی اپنے تینوں بیٹوں کے سپرد کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ احسن ٹرسٹ کو مکمل توجہ سے چلایا جائے۔ یہ کئی زندگیوں کے لیے ایک امید تھا۔ وہ بھاری دل سے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ آیت نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ پریشان ہیں صالح؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی تھی۔ صالح نے لیپ ٹاپ کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے گرد بازوں کا حصار قائم کیا۔ ماما کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے آیت۔ وہ پریشان تھا اور بہت تھا۔ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ یہ اس کی دعا تھی جو ہمیشہ اسے اپنے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ احسن کی طبیعت اب کیسی رہتی ہے؟ کیا پروگریس ہے؟ وہ احسن کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ وہ بہت جلدی ریکور کر رہا ہے۔ اپنی عمر کے حساب سے وہ پیچھے ہی ہے، مگر اب بالکل بھی تنگ نہیں کرتا، باتیں سمجھ جاتا ہے اور اب تو کھانے کی فرمائشیں بھی کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے آخر میں پرشوق سے بولی، جس پر صالح نے اپنے شانے پر دھرے اس کے سر پر بوسہ دیا، یہ سب آپ کی اور بھابھیوں کی محبت اور محنت کا نتیجہ ہے آیت۔ یہ سب رشتوں کا احساس ہے صالح، جو احسن کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ تنہا رہتا تھا، اس لیے دن بدن اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی گئی، مگر اب اس کا ذہن صحیح سے پروسیسنگ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کافی حوصلہ افزا باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی احسن باقی بچوں کی طرح شارپ ہو جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ صالح کے چہرے پر خوشی پھوٹی۔ آیت نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ اس کے پیار کرنے کا انداز تھا جس پر صالح ہمیشہ سرشار ہو جایا کرتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ صرف عورت کو ہی اظہار محبت کی ضرورت ہوتی ہے؟ مرد کو بھی یہ ڈوز ملتی رہنی چاہیے، ایسے ہی ایک خوشحال گھرانہ تشکیل پاتا ہے۔ وہ کافی دیر سے صالح کو اپنے ساتھ مال میں گھما رہی تھی۔ اب گھر چلیں آیت، تم اس کنڈیشن میں اتنا کیسے چل رہی ہو؟ وہ نہایت فکر مندی سے بولا۔ چپ کر جائیں، ابھی تھوڑی سی شاپنگ کی ہے، وہ اس کو خاموش کرواتے بولی۔ ایک لڑکی مسلسل اس کپل کو دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہ اپنے چند ماہ کے بچے کو پکڑے ان کے پاس آئی۔ آپ صالح ہیں نا؟ وہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ صالح نے چند لمحے اس کو دیکھ کے پہچان لیا تھا۔ جی، نگاہیں جھکا کر جواب دیا۔ ماشاءاللہ آپ کا کپل تو بہت پیارا ہے۔
وہ دونوں کو دیکھتے رشک سے بولی، جس پر صالح نے فقط ہاں میں سر ہلایا اور آیت اس لڑکی کو گھورنے لگی۔ اسی لمحے اس عورت کا شوہر پاس آیا اور اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچے کو لیتے اس کا ہاتھ پکڑے واپس مڑ گیا۔ وہ دونوں کافی خوش لگ رہے تھے۔ صالح کے چہرے پر یکدم ہی مسکراہٹ آئی۔ یہ کون تھی؟ اور آپ کا نام اس کو کیسے معلوم؟ وہ شکی نگاہوں سے اس کو دیکھتے بولی۔ ڈونٹ ٹیل می آیت کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ صالح صدمے سے بولا، ارے آپ پر نہیں اس عورت پر کر رہی ہوں۔ وہ دور جاتی روبینہ کی طرف اشارہ کرتے بولی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنستی مسکراتی چلی گئی ہے اور تم اس پر شک کر رہی ہو؟ تو میرے شوہر کو کیوں گھور رہی تھی؟ وہ پوزیسو ہو رہی تھی۔ ان کی لو میرج ہے مسز۔ وہ دور جاتی روبینہ اور اس کے برابر چلتے شوہر کی جانب دیکھ کر اسے اطلاع دینا نہ بھولا۔ آپ کو کیسے پتا؟ کمر پر ہاتھ رکھ کے تفتیشی انداز اپنایا، کیونکہ اس نے اسی شخص کے لیے مجھ سے منگنی توڑی تھی۔ وہ اپنے تئیں بول گیا، مگر آیت کے بدلتے رنگ دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ آپ کی منگیتر؟ اسے مزید بولا نہیں گیا۔ ایک دن کی بھی نہیں، صالح نے فوراً صفائی دی۔ ایک دن؟ مطلب آپ کی ایک دن کسی سے منگنی رہی اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ شوق سے نفی میں سر ہلاتے وہ صدمے سے بولی، میں نے کہا تو ہے آیت کہ ایک دن بھی نہیں رہی، بس میں ایموشنل بلیک میل ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہوئے وہ یقین دہانی کروا رہا تھا۔ اور جو میں ایموشنل ہو رہی ہوں اس کا کیا؟ وہ سونسو کرتے بولی۔ آج کل اس کے موڈ سوئنگ ہو جاتے تھے۔ آیت میری جان، تمہارے علاوہ کسی لڑکی پر ایک التفات کی نظر بھی نہیں ڈالی۔ تم میری پہلی، آخری اور اکلوتی محبت ہو مسز۔ تم تو صالح کا سکون ہو۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے کان میں کہتے وہ اسے شاپنگ مال سے باہر لا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اور بھی کوئی منگیتر ہے تو بتا دیں ابھی، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ آیت یہ منگنی بھی صرف ایک فارمیلٹی تھی۔ نہ میرا اس سے کوئی واسطہ تھا نہ اس کا مجھ سے۔ وہ جس کو چاہتی تھی اسی کی بیوی ہے، اور یقین مانو مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے والدین نے بالآخر اس کی محبت کو غربت کی بھیٹ نہیں چڑھایا۔ اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتے اس نے واپس گھر کی راہ لی۔ پورا راستہ آیت اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ صالح اس کی خود سے محبت پر مسکراتا رہا۔ لمبی اور چوڑی سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دائیں جانب کی سڑک پر ایک سرمئی رنگ کی گاڑی چند اکا دکا گاڑیوں کے بیچ فاصلہ عبور کر کے منزل کی طرف گامزن تھی۔ وہ ماہین کو ہاسپٹل ڈراپ کرنے جا رہا تھا جب بائیں جانب کی سڑک پر دو ہیوی بائکس ایک دوسرے کو کراس کرنے کے چکر میں بہت تیز رفتاری میں جا رہی تھیں۔ سڑک تو خالی تھی، مگر ان کی یہ بے احتیاطی انہیں کسی بڑے نقصان کا شکار کرنے کو کافی تھی۔ جنید اور ماہین نے بیک وقت ان تیز رفتار جانشینوں کو جاتے دیکھا۔ جنید کے لبوں پر مسکان آ گئی، لیکن ماہین کا موڈ سخت خراب ہوا۔ پتہ نہیں ایسے کام کر کے ان لوگوں کو کون سا سکون ملتا ہے، پھر یہی لوگ ہڈیاں توڑوا کر واپس آ جاتے ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان کے پلستر لگانے کے بجائے دو چار ڈنڈے بھی ساتھ ماروں۔ وہ نوجوان نسل کی ان حرکات پر سخت نالاں تھی۔ شوق ہوگا نا، اس نے اپنے تئیں ان کی وکالت کی۔ ایسے شوق پالنے والا فضول ہی ہو سکتا ہے۔ ماہین تو شدید تپی تھی۔ دیکھو نا ماہین، شوق تو شوق ہوتا ہے، وہ اسے سمجھانے کی نیت سے بولا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کا شوہر بھی یہی شوق پالے ہوئے تھا؟ تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ خود ڈاکٹر ہو کر وہ ایسے لوگوں کی حمایت میں کیسے بول سکتا تھا؟ ارے یار، ایسے شوق ہوں گے تو ہی تو تم ڈاکٹر کے چاندی ہو۔ جنید نے فوری پینترا بدلا۔ ہاں، اور جب کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا تو تمہاری چاندی ہوگی۔ اس نے جوابی وار کیا تو جنید ہنسا۔ اب کیا کریں بھائی، پیشہ ہی ایسا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر سارا الزام پیشے پر ڈال گیا۔ ان جانشینوں کو دیکھ کر اس کے اندر کے بائیکر نے سخت انگڑائی لی۔ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آج رات کیسی رہے گی؟ جیا، مجھے ضروری ڈاکومنٹس نہیں مل رہے، وہ بلند آواز میں بولا تاکہ لاؤنج میں بیٹھی جیا اس کی مدد کر دے۔ غور سے دیکھیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس نے باہر سے ہانک لگائی۔ کیا یار، غور سے ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ بڑبڑاتے وہ اس کی ڈاکومنٹس والے خانے میں بھی تلاش کرنے لگا۔ اچانک ایک اسکیچنگ بک نیچے گر گئی تھی۔ اس نے اس کو اٹھایا تو دل چاہا کہ دیکھے کہ وہ کیسی اسکیچنگ کرتی ہے، اور کیا اس نے کبھی اس کی بھی اسکیچنگ کی ہے؟ صفحے آگے کرتے اس کی نظر اپنے اسکیچ پر پڑی تو اسے شرارت سوجی۔ جیا، تمہاری اسکیچنگ بک میرے ہاتھ آ گئی ہے، اس نے کمرے سے ہی آواز لگائی، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر موجود تھی۔ میری اسکیچنگ بک واپس کریں، وہ سخت تاثرات کے ساتھ بولی، آنکھوں میں خوف بھی رقص کر رہا تھا۔ دیکھوں ذرا کن خوش قسمت لوگوں کو آپ کے اس فن کا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ یوں بولا گویا ابھی تک بک کھول کر نہ دیکھی ہو۔ مذاق نہیں ماز، وہ اس کے ہاتھ سے بک کھینچتے کوشش کرنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ چلو میں بک دے دیتا ہوں، تم خود مجھے دکھا دو، سلجھے لہجے میں بولا۔ اچھا مجھے دے تو صحیح۔ اس نے بک جیا کو پکڑائی تو بھاگنے لگی۔
معاذ نے فوری دروازہ بند کر کے اس کو روکا۔ اتنا کیوں شرما رہے ہو یار؟ شوہر ہوں، اگر بنا بھی لوگی تو کیا قباحت ہے؟ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو مزید چہرے کے پیچھے پھیلاتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ مطلب آپ نے دیکھ لی؟ اس پر معاذ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جیا نے یہی اسکیچنگ بک اس کے شانے پر مارنا چاہی جس کو وہ بڑے مزے سے ڈاج دے گیا تھا۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کے پیچھے بھاگی جو اپنی شامت خود بلا چکا تھا۔ ماما اپنی بہو سے بچائے، یہ تو چھوٹی سی بات پر مارنے لگ جاتی ہے۔ لاؤنج میں اس سے بچتے ہوئے وہ دہائی دیتے بولا، جس پر کچن میں موجود معاذ کی ماما اور جیا کی سویٹ تائی نے مسکرا کر باہر کا منظر دیکھا۔ ان کے شوہر کا فیصلہ بہترین تھا۔ انہوں نے اس گھر میں ڈھیروں خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ جب اسٹاف کو علم ہوا کہ ان کے کالج کے 2 اساتذہ کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے ان دونوں کو ٹریٹ دینے کا کہا۔ میل اسٹاف نے صالح کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دی۔ فیمیل اسٹاف نے آیت کے گرد گھیرا بنا کر اس اچانک شادی کا عقد جاننا چاہا۔ وقت مقررہ پر دونوں نے تمام اساتذہ کو ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا۔ ڈھیروں تحائف اور دعائیں وصول کر کے وہ دونوں گھر کو لوٹے۔ آپ کو پتہ ہے، سب ٹیچرز مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں بڑی چھپی رستم نکلی۔ کمرے میں پہنچ کر جیولری اتارتے ہوئے آیت نے سرسری سے کہا۔ وہ کیوں؟ گھڑی کو ڈریسنگ پر رکھتے صالح نے وجہ جاننا چاہی۔ ان کا ماننا ہے ہماری لو میرج ہوئی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے مسز؟ ہے تو ایسا ہی۔ تو کہنے دیں لوگوں کو، سچ ہی تو کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو حجاب سے آزاد کرتے ہوئے بولا تو اس نے انکار بھرا۔ ایک بات تو بتائی مسز، پرپل رنگ اتنا کیوں پسند ہے آپ کو؟ وہ اس کے پرپل لباس کی طرف توجہ مبذول کرواتے پوچھ بیٹھا۔ یہ سوال پہلے بھی کیا تھا آپ نے، اور جواب اس وقت بھی نہیں ملا تھا۔ دو بدو بولا، مجھے یہ رائل کلر لگتا ہے، نایاب قسم کا، آپ کی طرح۔ وہ ہر موقع پر اس کی تعریف کرتا تھا۔ صالح منصور کو آیت کی تعریف کرنا بے حد پسند تھا۔ ایک اور بات پوچھوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ میرا نمبر کس نام سے سیو کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گی۔ وہ نخرے دکھاتے اسے دور ہوئی تھی۔ یہ زیادتی ہے آیت، اس نے دہائی دی۔ سول میٹ، اس نے اونچی آواز میں کہا تو وہ مسکرا اٹھا۔ آپ میری روح ہیں صالح، آپ کے دم سے ہی تو میرا وجود ہے۔ آپ میری زندگی کا بہترین اثاثہ ہیں۔ اس کے قریب آتے اس کے سینے پر ہتھیلیاں رکھے دلگیر لہجے میں کہا تو اس نے آیت کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ آپ پر نثار ہو جاؤں۔ اس کی ہتھیلیوں کو باری باری چومتے مرمٹنے والے انداز میں کہا۔ روکا کس نے ہے؟ اس نے جواباً کہا تو وہ اس کی شرارت سمجھ کر ہنسا۔ میری آیت۔ اس کو ذرا سا کھینچ کر اپنے بازو اس کے گرد پھیلاتے وہ مسرور سا ہوا۔ وہ اس کی آغوش میں کھڑی اسے سننے لگی۔ میری پرسکون زندگی کی نشانی، میری محبت کی وارث۔ وہ اسے مختلف القابات سے نوازتا جا رہا تھا اور وہ سرشار سی اسے سنتی جا رہی تھی۔ آج گھر پر صالح کا اسٹوڈنٹ کھجوریں، آب زمزم اور مٹھائی لے کر آیا تھا۔ یہ وہی اسٹوڈنٹ تھا جس کے گلے لگا صالح اس کے خون میں مہینوں سے موجود تھا۔ وہ غالباً عمرے سے واپس آیا تھا۔ اس طالب علم کو دیکھتے ہی صالح نے معنی خیزی سے آیت کو دیکھا۔ وہ جھپ کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے وہ وقت نہیں بھولتا تھا جب احسن نے اس کے فون میں تصاویر دیکھتے ہوئے وہ ویڈیو چلا کر صالح کو بھی دکھائی تھی۔ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال ہوا۔ صالح کمرے میں آیا اور اس کو دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ کیا ہے؟ اس نے کب سے اسے خود کو گھٹتا پا کر پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھ کر بولا۔ آپ اس وقت مجھے بالکل پیاری نہیں لگ رہے۔ وہ تپی ہوئی تھی۔ ممکن ہی نہیں کہ آیت کو صالح پیارا نہ لگے۔ اس کے سیاہ گھنگھرالے بالوں کو کینچے سے آزاد کرتے وہ رازدارانہ بولا۔ آپ کو زیادہ ہی خوش فہمی ہونے لگی ہے۔ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے وہ سنجیدگی سے بولی۔ اگر یہی خوش فہمی ہے تو ایسے ہی صحیح، پر صالح منصور کو تو آیت ہر لمحہ ہی بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ بولا تو آیت سرشار سی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی جس پر اس نے اس کے گرد نرم سا حصار قائم کیا۔ کھڑی کھڑی تھک جائیں گی مسز، چلیں اب آپ آرام کریں۔ اس کو بیڈ پر لیٹنے کا کہہ کر اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ رائٹنگ ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے برابر آ کر بیک ٹاؤن سے ٹیک لگا کر اپنا کام کرنے لگا۔ آیت اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ سو جائیں، لیپ ٹاپ پر سے نظر ہٹا کر کہا۔ آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کرنے دیں۔ وہ منہ بنا کر بولی کہ اسے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ صالح مسکرا کر اپنا کام کرنے لگا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا چلا گیا، کسی کے لیے رحم بن کر تو کسی کے لیے زخم بن کر۔ ایک دوسرے کی سنگت میں ان دونوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا۔ اس وقت کی پیدائش سے ان دونوں کی زندگی میں مزید کشش بڑھ آئی تھی۔ صالح اب صرف ایک شوہر ہی نہیں بلکہ ایک باپ بھی بن گیا تھا۔ کوئی آیت سے پوچھتا تو وہ کہتی صالح منصور بہترین شوہر ہے
اور اب وہ ایک بہترین باپ بھی بننا چاہتا تھا۔ اسوا کو گود میں کھلانا، اسے سینے پر لٹانا، اس کے ناک نخرے اٹھانا، راتوں کو آیت کے ساتھ جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرنا، غرض ہر طریقے سے اس نے اپنا فرض بخوبی نبھایا تھا۔ جب کبھی آیت کی طبیعت بگڑ جاتی تو وہ سارا دن، ساری رات اس کے سرہانے کاٹ دیتا تھا۔ اگر اس نے وفا نبھائی تھی تو صالح نے بھی جان لگائی تھی۔ ان کے اس رشتے میں دونوں نے ہم قدم ہر مشکلات عبور کی تھیں۔ اسوا کی پیدائش کے 2 ماہ بعد صالح کی وفات ہو گئی تھی۔ اپنی پوتی کا نام انہوں نے خود رکھا تھا۔ ان کی آخری خواہش کے مطابق انہیں منصور کے برابر دفنایا گیا تھا۔ جب کبھی صالح اپنی والدین کو یاد کر کے افسردہ ہوتا تو وہ اسے یوں تسلی دیتی کہ ہر دکھ بھول جاتا۔ جب کبھی آیت کو اپنے والدین یاد آتے تو وہ اسے ان کے پاس ملانے لے جایا کرتا۔ تینوں بیگمات کی آپس میں اتنی اچھی نبھی کہ کبھی محسوس ہی نہ ہوا کہ لڑائی بھی کسی شے کا نام ہے۔ اسی عرصہ میں ٹیچنگ کے ساتھ دونوں نے PhD کے لیے باہر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اسوا کی دوسری سالگرہ کے بعد انہیں خوشخبری موصول ہوئی۔ ان دونوں کو اٹلی میں ایک ساتھ ہی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گیا تھا۔ خوشی کے مارے آیت کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اپنی بیٹی کے ہمراہ دونوں اٹلی پرواز کر گئے۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے اسے خود کی جانب متوجہ کیا تو لیپ ٹاپ پر کام کرتے صالح کے ہاتھ تھمے تھے۔ فریم لیس گلاسز کو ناک پر دھرے اس نے نوارد کو دیکھا، پھر باہیں واک کی تو اسوا بھاگ کر آتی اس کی گود میں چڑھ کر اس کے بازوؤں میں سما گئی تھی۔ میری جان، میری بیٹی، صالح منصور نے اپنی بیوی کی کاپی اپنی بیٹی کا چہرہ چومتے محبت پاش لہجے میں اسے کہتے پایا۔ بابا، میں تے جنید تاتو بات کرنی تھے۔ ناز بھرے لہجے میں اس نے فرمائش ڈالی تو صالح صدمے میں ہی آ گیا تھا۔ آپ یہ کہنے آئی ہو؟ اسے کچھ جیلسی محسوس ہوئی۔ بیٹی نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اسوا کی پیدائش سے لے کر ان کے اٹلی آ جانے تک وہ اسوا سے ہر ہفتے یا ہر ماہ مل کر آتا تھا۔ جانے دونوں کو ایک دوسرے میں کون سی کشش محسوس ہوتی کہ اسوا بھی جنید کے نام پر کھل جاتی۔ اٹلی آ جانے کے بعد بھی جنید کا اپنی بھتیجی سے رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ اس ننھی پری سے ڈھیروں باتیں کیا کرتا۔ جنید کا بیٹا صالح بھی اپنے باپ کا ساتھ دیتے ویڈیو کال پر اسے خوب باتیں کرتا۔ ان چچا بھتیجی کی دوستی سے کون واقف نہ تھا۔ ابھی صالح اپنی بیٹی کو دیکھ کر رہ گیا۔ عام طور پر آیت اسے کال ملا کر دیتی تھی، مگر آج کل پڑھائی کے سلسلے میں وہ اتنی مصروف ہو چکی تھی کہ ان چچا بھتیجی کے رابطے میں رکاوٹ آ گئی۔ صالح نے فون ملایا۔ بابا، ویڈیو کال۔ اس نے باپ کو تاکید کی تو اس نے ویڈیو کال ملائی۔ دوسری جانب وہ اپنے کلینک میں بیٹھا تھا۔ معذرت یار، بس تیری بھتیجی کو تیری یاد ستا رہی ہے۔ اسے کلینک میں بیٹھا دیکھ اس نے فوری معذرت کی۔ تجھے تو میں یاد نہیں آتا، نالائق۔ شکر کر اسوا تجھ پر نہیں چلی گئی۔ وہ اسے چوٹ کرنا نہیں بھولا۔ جنید، صالح نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ اب وہ مکمل طور پر اسوا کی طرف متوجہ تھا۔ دادو، مجھے آپ کو سٹوری سنانی۔ وہ چہک کر بولی۔ ہاں بیٹا، سناؤ۔ پہلے باپ سناتا تھا، اب بیٹی سنائے۔ وہ صالح کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا تو وہ مسکرایا۔ وہ 1.5 سال سے نہیں ملے تھے، مگر ان میں کوئی دوری نہیں آئی تھی۔ ان کی دوستی اس ہوا کی مانند تھی جو ہر وقت موجود ہوتی ہے، کبھی تیز کبھی سست، مگر ہمیشہ رہتی ہے، سانس متوازن رکھتی ہے، زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ صالح دونوں چچا بھتیجے کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اسوا کی بگ سٹوری پر یوں ہنس رہے تھے گویا عظیم لطیفہ ہو۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اپنے جنید چاچو کی صحبت میں اس کی بیٹی ڈرامے باز ضرور بنے گی۔ ان کی PhD مکمل ہو چکی تھی۔ انہیں دوسرے ممالک سے جاب کی آفرز آ رہی تھیں، مگر وہ اپنے ملک اور اس کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ واپس پاکستان آ چکے تھے۔ سب سے پہلے وہ اپنے والدین کی قبر پر آیا۔ اسوا سوئی ہوئی تھی۔ آیت نے اسے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد انہوں نے گھر کی راہ لی جہاں آج خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ منصور نے پراپرٹی کا بزنس شروع کیا تھا جو مہینوں میں پروان چڑھا تھا، اسی لیے ان کے حالات بہت جلد بدل گئے تھے۔ اس گھر کو دیکھتے اسے اپنے بابا کی انتھک محنت دکھائی دی تھی۔ اسی بزنس کو جواد بھائی نے مزید بڑھایا۔ نوشین آپا بھی آئی ہوئی تھیں۔ آیت کی فیملی کو بھی مدعو کیا گیا۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو پورے گھر میں رونق کا احساس ہوتے ہی خوشی دوڑ گئی تھی۔ 8 سالہ اسوا کو سب گود میں اٹھائے پھر رہے تھے۔ آپا، یہ بالکل مجھ پر گئی ہے۔ 18 سال انتہائی خوبصورت عنایا نے اپنی بھانجی کو گود میں بٹھائے اس کا گال چومتے کہا۔ ہاں میری جان، آیت نے اپنی بہن کے گال پر پیار کیا۔ اسے آج بھی عنایا بچی لگتی تھی۔ ریان ہاؤس جاب کیسی جا رہی ہے؟ صالح نے خوبرو اور قدرے سنجیدہ ریان سے پوچھا، جس پر وہ انہیں تفصیلات بتانے لگا۔ زارا بھابھی، ہماری گڑیا کہاں ہے؟ آیت کو چھوٹی سی بریرہ کو گود میں لینا تھا۔ بھابھی، وہ سوئی ہوئی ہے۔
ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا کہ زارا کے کمرے سے بریرہ کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تم رکو، میں لے کر آتی ہوں۔ شائستہ بھابھی اس کو بیٹھے رہنے کا کہہ کر خود اس کے کمرے میں بریرہ کو لینے گئی اور پیار کرتے ہوئے آیت کی گود میں دے دیا تھا۔ اسکول کیسا جا رہا ہے احسن؟ وہ متفکر سا مستفسر ہوا۔ اچھا جا رہا ہے بھائی۔ احسن اب ٹھیک سے بول پاتا تھا۔ اس کا کانفیڈنس لیول بڑھ رہا تھا۔ احسن ٹرسٹ کا سارا پروفٹ وہ غریب معذور بچوں پر ہی لگا رہے تھے۔ احسن ان کی ذمہ داری تھا جس کو وہ تینوں بھائی بہت اچھے سے نبھا رہے تھے۔ ایک بار صالح نے احسن کو اٹلی بھی بلوایا تھا۔ یوں اس کا کافی ڈر ختم ہوا تھا اور وہاں کے ڈاکٹر سے مزید علاج کے بعد اس کی ذہنی حالت میں بہت زیادہ بہتری آ گئی تھی۔ احسن کے انتظامات کو سنبھالتے یقین دہانی کرنے کے بعد وہ احسن ٹرسٹ مکمل اسی کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس کا حق تھا جو وہ اسے دینا چاہتے تھے۔ نہایت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ آپا تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں نا۔ نوشین آپا گھر واپس جانے لگیں تو صالح نے ان کا ہاتھ تھام کر روکا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے واپس بیٹھ گئیں۔ گرینڈ بیڈ روم خالی تھا مگر ان میں موجود مکینوں کی یاد اس کے دل میں ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ اٹلی سے آنے کے بعد آج وہ جنید سے ملنے گئے تھے۔ پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ جنید کاظمی اپنے بیٹے کی شرارتوں سے عاجز آ کر بولا۔ تیری کاپی ہے میری جان، صالح نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ آج جنید نے ان کی دعوت کی تھی۔ اس سے قبل وہ لوگ ارہا کی طرف مدعو تھے۔ آیت ماہین کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کروا رہی تھیں اور رسوا اپنے باپ کی گود میں بیٹھی آرام سے اس کے فون میں کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آیت کے مصروف ہونے کے باعث وہ اتنی اسکریننگ ٹائم استعمال کر رہی تھی ورنہ آیت اس کو پورے دن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں دیتی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں، ماہین نے ان کے پاس آ کر کہا تو وہ رسوا کو گود میں اٹھائے ٹیبل کی جانب بڑھا۔ جنید کاظمی کے آگے بڑھتے قدم اس کے ثبوت کی گاڑی پر آتے ہی لڑکھڑائے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ وہ اپنی کمر کو ملتے ہوئے اٹھا تو سب کو اپنی جانب ہنستا دیکھ کر خجل ہوا۔ زیادہ نہیں لگی، وہ جتاتے ہوئے بولا، مگر سب کا کہکا بلند ہوا۔ رسوا اپنے بابا کو ہنستے دیکھ ہنسنے لگی جس پر جنید شرمندہ سا ہوا۔ بیٹا آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ رسوا کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ کیونکہ بابا ہنس رہے ہیں، وہ پیار سے بولی تو صالح نے اس کے گال پر پیار کیا۔ بابا کی جان، چاچو کی پرنسس، جنید رسوا کو گود میں لیتے بولا۔ یہ تم خود کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو جنید، چچا کہاں سے ہو گئے تم؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا جس پر اس نے بھی اسے گھوری سے نوازا۔ انہوں نے خوشگوار ڈنر کے ساتھ واپسی کی راہ لی۔ صالح ڈریسنگ پر کھڑا بال بنا رہا تھا جب اس کی نگاہ اس گھر پر گئی۔ اس نے بے ساختہ اسے اٹھایا اور پلٹ کر آیت کو دیکھا جو پوری دلجمعی سے نوٹس میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آیت، یہ ابھی تک آپ کے پاس ہے؟ اتنے عرصے بعد اس گھر کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اس کے مخاطب کرنے پر آیت نے اس کو دیکھا۔ آپ سے منسلک یہ پہلی شے ہے میرے پاس، اس کی حفاظت تو فرض تھی مجھ پر۔ اس نے محبت سے کہا تو وہ اس کی وفا پر حیران رہ گیا۔ وہ ہمیشہ ایک نئے انداز سے اسے حیران کرتی تھی۔ اب بھی وہ ساکت کھڑا تھا جب آیت اٹھتے اس کے پاس آئی۔ آپ ایسا گھر چاہتے تھے نا؟ گھر فیملی سے ہوتا ہے آیت، اور تم میری فیملی ہو، تم مل گئی تو گھر بن گیا۔ اس نے آیت کے بالوں کی لٹوں سے چھیڑخانی کرتے جواب دیا۔ اسی لمحے وہ صبح داخل ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوئے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بابا، ماما کہتی ہیں کہ دادو بھی دادا کا ایسے ہی خیال رکھتی تھیں جیسے ماما آپ کا رکھتی ہیں۔ عثمان نے اچانک کہا تو صالح یکٹک آیت کو دیکھتا رہ گیا۔ ہاں بابا کی جان، دادو بھی دادا کا ایسا ہی خیال رکھتی تھیں۔ وہ دادا سے بہت محبت کرتی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عصبہ کو باہوں میں اٹھاتے وہ نم لہجے میں بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد کو ماضی کے ان تکلیف دہ ایام کا علم ہو۔ وہ اس کے دادا دادی کو اس کا آئیڈیل ہی رکھنا چاہتا تھا۔ آیت، اس نے بھاری لہجے میں کہا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے اشارے کو سمجھتے وہ اس کے پاس آ گئی۔ صالح نے ایک بازو اپنی عزیز جان بیوی اور دوسرا بازو اپنی لاڈلی بیٹی کے گرد پھیلا کر ایک خوبصورت اور نرم گرم سا حصار قائم کیا۔ وفا پر یقین کے سفر میں میرے ہم قدم رہنے کا شکریہ۔ دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ پرسکون سا بولا۔ اور کون کہتا ہے کہ وفا پر یقین ممکن نہیں؟ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول کیسے وفا پر یقین کر لیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔